بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، جب مومن بندے کا موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے بہت سارے فرشتے اترتے ہیں۔ ان کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں۔ وہ آ کر دور دور تک بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ فرشتے اپنے ساتھ جنتی کفن لاتے ہیں اور جنت کی خوشبو بھی لاتے ہیں۔ اس کے بعد ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں اور مرنے والے کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پاکیزہ روح، اللہ کی طرف نکل کر چل۔ اس طرح اس کی روح بہت ہی آسانی سے نکال لیتے ہیں۔ پھر ملک الموت علیہ السلام اس کی روح کو دوسرے فرشتوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اور وہ فرشتے اسے لے کر جنتی کفن اور خوشبو میں رکھ کر آسمان پر لے جاتے ہیں۔ فرشتے اس کی روح کو آسمان کی طرف جب لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو آسمان سے فرشتوں کی جماعت پر ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کتنی اچھی روح ہے، کتنی پاکیزہ روح ہے، اور اسے اچھے سے اچھا نام دیتے ہیں۔ فرشتے آسمان تک پہنچتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں تو فرشتے دروازہ کھول دیتے ہیں اور اس روح کو لے کر اوپر چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس بندے کا نام کتاب العین میں لکھ دو اور اسے زمین پر واپس لے جاؤ، کیونکہ میں نے انسان کو زمین سے ہی پیدا کیا ہے اور اسی میں اس کو لوٹا دوں گا اور اسی سے اس کو دوبارہ نکالوں گا۔ پھر فرشتے اس روح کو لا کر اس کے جسم میں لوٹا دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس کے بعد 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جب بندہ فرشتوں کے سوالات کے صحیح جوابات دے دیتا ہے تو ایک آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دو اور اس کو جنت کے کپڑے پہنا دو اور اس کی طرف جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ دوستو، اس کی قبر میں جنت کی خوشبو آتی رہتی ہے اور اس کی قبر کو دور دور تک پھیلا دیا جاتا ہے۔ دوستو، ایک چیز اسے آ کر کہتی ہے کہ خوشی کی بشارت سن لو، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے دنیا میں وعدہ کیا گیا، اور وہ کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ واقعی تمہارا چہرہ کہنے کے لائق ہے اور اسی لائق ہے کہ تم اچھی خبر لاؤ۔ دوستو، اسی طرح جب برے انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو کالے چہرے والے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور اس کے پاس آ کر دور دور تک بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ اپنے ساتھ بدبودار ٹاٹ لاتے ہیں۔ پھر ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور آ کر اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر اسے کہتے ہیں اے حبیس جان، اللہ کی ناراضگی کی طرف نکل۔ ملک الموت کی یہ بات سن کر اس کی روح جسم میں ادھر ادھر بھاگنے لگتی ہے۔ دوستو، اس کی روح جسم سے اس طرح نکلتی ہے کہ جس طرح ریشم کا کپڑا کانٹوں کے جاڑ سے کھینچا جائے۔ دوستو، پھر اس کی روح کو ملک الموت علیہ السلام اپنے ہاتھ میں لے کر دوسرے فرشتے کو دے دیتے ہیں اور فرشتے اس کی روح کو ٹاٹو میں لپیٹ لیتے ہیں اور ٹاٹو سے ایسی بدبو آتی ہے جیسے مردہ سبھی لاش سے آتی ہو۔ فرشتے اس کی روح کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت سے گزرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کون سی بری روح ہے، اور اسے برے سے برا نام لے کر پکارتے ہیں۔ اسے لے کر 7ویں آسمان تک جب وہ پہنچتے ہیں تو دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں مگر اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا نام سجین میں لکھ دو جو سب سے نیچے زمین میں ہے۔ چنانچہ اس کی روح کو وہیں سے پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر اس کی روح کو اس کے جسم میں لٹا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں اور سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ دوستو، جب یہ فرشتوں کے سوالات کے جوابات نہیں دے پاتا تو آسمان سے ایک آواز آتی ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ بچھا دو اور اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دو اور اس کی قبر کو تنگ کر دو۔ دوستو، پھر اس کے پاس ایک چیز آتی ہے جو بہت بدصورت اور برے کپڑے پہنے ہوئے ہوتی ہے۔ اس کے جسم سے بری بدبو آتی ہے۔ وہ شخص اسے کہتا ہے کہ مصیبت کی خبر سن لو، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا اور تو انکار کرتا تھا۔ دوستو، وہ کہتا ہے تو کون ہے؟ واقعی تیرا چہرہ اسی لائق ہے کہ تو بری خبر سنائے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا برا اعمال ہوں۔ یہ سن کر انسان ہکا بکا رہ جاتا ہے اور فریاد کرتا ہے کہ اے میرے رب، قیامت نہ قائم کر۔ پیارے دوستو، جب مومن کو قبر میں دفنا دیتے ہیں تو اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ
جیسے سورج چھپ رہا ہو۔ جب قبر میں مومن بندے کی روح لٹائی جاتی ہے تو وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میری نماز کا وقت ہو رہا ہے، میں نماز پڑھتا ہوں۔ اور دوستو یہ وہی کہے گا جو دنیا میں نماز کا پابند تھا، وقت پر نماز پڑھتا تھا۔ پیارے دوستو، جب قبر میں منکر نگیر فرشتے آتے ہیں تو ان کی آواز مومن کے کانوں میں ایسی ہوگی جیسے کہ ایک سریلی آواز کان میں بلی معلوم ہوتی ہے، اور جیسے آنکھوں میں سرما لگانے سے آنکھوں کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ مومن کو قبر کا دبانا ایسا ہے جیسے کسی کے سر میں درد ہو اور ماں دھیرے دھیرے سے اپنے بیٹے کا سر دباتی ہے اور اسے آرام اور راحت ملتا ہے۔ پیارے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مومن کے لیے آسمان کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے اس کا عمل چڑھتا ہے اور ایک دروازے سے اس کا رزق اترتا ہے۔ جب مومن بندہ مر جاتا ہے تو یہ دونوں دروازے اس بندے کے مرنے کے بعد روتے ہیں۔ دوستو، حضرت عطاء الخراسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ زمین کے کسی حصے میں سجدہ کرتا ہے وہ حصہ قیامت کے روز اس کے حق میں گواہی دے گا اور اس کے مرنے کے دن وہ روئے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن کچھ آدمیوں کے ساتھ پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی اور وہ یہ دیکھ کر عرض کرے گا کہ یہ مجھے کہاں سے ملی؟ ارشاد ہوگا، تیری اولاد نے استغفار کی، اس کی بدولت یہ تجھے ملی ہے۔ پیارے دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت اپنی قبر میں ایسا ہی محتاج ہوتا ہے جیسے سمندر میں کوئی ڈوبتا ہوا انسان محتاج ہوتا ہے کہ کوئی اسے بچانے آئے۔ قبر میں میت دوسروں کی دعاؤں کا منتظر رہتا ہے، کوئی ہمارے لیے دعا کرے، استغفار کرے اور ہمارے لیے پڑھ کر بخش دے۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غروب آفتاب کے بعد مدینہ کے باہر تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ نے ایک آواز سنی جو بہت بھیانک تھی۔ اس کو سن کر فرمایا کہ یہودیوں کو ان کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اس کے پیٹ کے مرض نے قتل کیا اس کو قبر میں عذاب نہ دیا جائے گا۔ پیٹ کے کئی مرض ہیں، جو بھی موت کا سبب بن جائے اس کو قبر میں عذاب نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں مرتا ہے اس کو اللہ قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت انس بن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں مردوں سے قبر کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ احادیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو صبح و شام اس کا ٹھکانہ جنت یا دوزخ اس کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایمان پر موت عطا فرمائے، اللہ ہماری قبروں کو جنت کے باغ بنا دے، ہمیں قبر کے عذاب، جہنم کے عذاب اور ہر آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔